السلام علیکم. شکیل امان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج میری ملاقات ایک جنونی سے ہوئی. جنونی سے مراد ملک میں اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے دن رات سوچنے والا، کام کرنے والا شخص مجھے جب اچانک ملا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اپنے وی لاگ کو اس جنونی کے نام کیا جائے جو ملک میں شریعت کے نفاذ، قرآن اور سنت کے مطابق ملکی قوانین کے نفاذ کے لیے بہت سرگرم ہے. اپنی جیب سے خرچہ کر کے یہ اب جا رہے ہیں سپریم کورٹ تک کہ ملک میں نفاذ ہو، اور ہیومن مشینری کے نام سے یہ جو کام، ہیومن رائٹس کی مشینری کے نام سے جو بنیاد ہے اسلام کی، اس کے لحاظ سے یہ اب کام کر رہے ہیں. اور ان سے ملتے ہیں کہ یہ بابا جی جو ہیں وہ آپ کو وہ دیکھ لیجئے کہ کن کن شخصیات کے انہوں نے اپنے ہاں تصاویر اور بورڈ لگائے ہوئے ہیں. اور مجھے جو سب سے دلچسپ چیز لگی وہ لگی ایک دھرنا 1 گھنٹہ. واہ، کاش ہمارے ملک میں دھرنا 1 گھنٹہ کو سیاسی جماعتیں، سماجی تنظیمیں اور ایسے لوگ جو دھرنے کے دوران عوام الناس کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں وہ اس جانب آ جائیں. پوچھیں گے ان سے. یہ ہیں جناب اقبال کھوکھر صاحب، بہت اچھے آدمی ہیں، بڑا ان کی سوچ کے، اور انہوں نے ساتھ یہ بتایا کہ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. وہ آپ نے بتایا تھا کہ زین بابا 333، جی جی، یہ بھی آپ کی پہچان ہے؟ ہاں، یہ زین بابا کے نام سے ٹک ٹاک پر ہے. اچھا. اور میرا اپنی ایک زیارت ہے ہماری مظفر گڑھ روڈ پر نا. اچھا جی. تو ہمارے ابا جو تھے میرے چچا، وہ زین العابدین کے نام سے تھے نا، تو ان کی نسبت سے تو میں زین بابا ہوں. تو زین بابا یہ بتائیے کہ یہ دھرنا 1 گھنٹہ یہ کیا آپ نے شروع کیا جی؟ یہ اس لیے شروع کیا ہے کہ میں ایفرٹ کر رہا ہوں قرآن پاک کے شرعی احکامات کو نفذ عمل کروانے کے لیے. اس میں میرا جو سبجیکٹ ہے، جو پرٹیکولر ایم ہے، وہ ہے قرآن شرعی سزائیں، کہ مجرم کو جرم ثابت ہونے پر وہ سزا دی جائے جس کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے. سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 38 ہے. سورۃ نور ہے، آیت نمبر 2 ہے. اور سورۃ مائدہ ہے، اس طرح اس کے اندر آیت نمبر 33 ہے. تو اس کو مسلم اسکالرس کو بھی پک کرنا چاہیے اور علماء کرام کو بھی پک کرنا چاہیے. اور یہ میں نے، ویسے تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن میں نے اپنا ٹائم نکالا ہے اللہ کے لیے، قرآن کے لیے. امپلیمنٹ قرآن ایز اے ریولوشن آف پاکستان. آئین پاکستان پیج 1، حاکمیت اللہ کی، بادشاہت اللہ کی، الحکم للہ، اللہ کا حکم، اللہ کی بادشاہی، ہر جگہ ہر وقت اللہ کی مرضی. تو اس پر میں کام کر رہا ہوں. تو اس میں ٹائم نکال کر اور اپنی پاکٹ منی سے میں سب یہ جو میٹ کرتا ہوں ایکسپینڈیچر. تو اب میں مختلف جگہ کے اوپر جمعہ کی نماز کے بعد، جمعۃ المبارک میں کسی بھی مسجد کے آگے میں 1 گھنٹہ دھرنا دیتا ہوں تاکہ یہ لوگوں کو باور کرایا جائے. اور یہ لوگوں کا رسپانس کیسا ہے؟ رسپانس بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. گلے بھی ملتے ہیں، ماتھا بھی چومتے ہیں. علماء کرام کے پاس جاتا ہوں، مسلم اسکالرس کے پاس جاتا ہوں، سٹی وزٹ بھی کرتا ہوں. جیسے ادھر جو ہے یہ جو ہمارے ساتھ گجر خان ہے، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہیں، ان سے جا کے ملا ہوں. آگے جلم آ جاتا ہے، اس میں ہمارے مسلم اسکالرز ہیں، علی محمد انجینئر صاحب، ان کے پاس دورہ کیا. آگے گجرا والا ہے، اس کے اندر ثاقب نسائی صاحب ہیں، وہ بھی. ان سے میں نے کہا، ثاقب صاحب سے میں نے کہا کہ آپ نے جو ہمارے پہلے تھے آرمی کے چیف جو ہے نا باجوہ صاحب، اس کے بیٹے کا نکاح آپ نے پڑھایا تھا. میں نے کہا تمہاری اتنی اپروچ ہے، اتنی جنرل صاحب سے اپروچ ہے، تو ان کو کہہ کر قرآن شرعی سزاؤں کا صدارتی آرڈیننس کیوں نہیں جانا کرواتا. آئین پاکستان چیپٹر 9 پیج 145 کی روشنی میں صدر پاکستان سے بھی گزارش ہے، وزیر اعظم پاکستان سے بھی گزارش ہے، اور چیئرمین سینٹ سے بھی گزارش ہے کہ وہ ایک بل موو کرے، اور اس میں یہ قرآن شرعی سزاؤں کا صدارتی آرڈیننس جاری ہو جائے کہ مجرم کو جرم ثابت ہونے پر وہ سزا دی جائے جو قرآن پاک کے اندر لکھی ہوئی ہے. پنش دا criminals in the light of Quran accordingly, because Quran is the solution to the problem of humanity in Pakistan. But all over the Islamic world, Quran is the solution of Quran is the solution for the
for the implement of Quran. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان آئلی جو قوانین ہیں ان میں شرعی قوانین بھی شامل کیے جائیں تب ملک میں جرائم جو ہیں وہ رک سکتے ہیں؟ آپ کا یہ نقطہ نظر ہے؟ No. آئلی قوانین is a separate issue. But how to control the criminals? Tell me. How to control? The solution is this, that come to holy books. جو ہماری holy books ہے، تورات پہلے آئی، انجیل مقدس آئی، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اینڈ نو لاسٹ اینڈ فائنل ریولیوشن قرآن پاک. قرآن پاک از دی سولوشن ٹو دی پرابلم آف ہیومینٹی. تو اس وقت ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، پاکستان کے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے. سورہ نور آیت نمبر 1 اللہ کہتا ہے کہ یہ احکامات، یہ سزائیں میں نے اتاری ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرو تو آپ فلاح پا جاؤ گے. فلاح کیا پا جاؤ گے؟ آپ کی معیشت بھی درست ہو جائے گی اور آپ کا معاشرہ بھی درست ہو جائے گا. جب چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والے عورت کے ہاتھ کاٹو گے تو معیشت کیسے نہیں ٹھیک ہو گئی؟ کون جرت کرے گا؟ اس سے معاشرہ کیسے نہیں ٹھیک ہوگا جب آپ سورہ نور آیت نمبر 2 کی روشنی میں زانی مرد زانی عورت کو سر عام 100 کوڑے لگائیں گے اور بچوں کے ساتھ بدکاری اور زنا بالجبر کے نتیجے میں اس کو کیا ہوگا؟ سنسار کیا جائے گا. سٹون ڈیتھ جب آپ 5-10 کو دیں گے تو کون ایسا جرم کر گیا؟ تو معاشرہ بھی آپ کا کلین کلین ہو جائے گا اور صاف ستھرا ہو جائے گا اور معیشت بھی آپ کی درست ہو جائے گی اور معاشرہ بھی درست ہو جائے گا. کسی حکومتی اعلیٰ عہدیدار نے آپ کو دھرنا دیتے ہوئے کبھی دیکھا، ملے یا کسی سے اس ایشو پہ کوئی بات ہوئی آپ کی؟ جی آف اینڈ آن ہوتا رہتا ہے. مسجد میں ہر اسکول آف تھاٹ آتا ہے، بریلوی بھی آتے ہیں اور دیوبندی بھی آتے ہیں، اہل حدیث بھی آتے ہیں اور ہر اسکول آف تھاٹ وہاں پر آتا ہے. مجھے کسی بھی اسکول آف تھاٹ نے اس کو جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ اٹ از رانگ. ہر آدمی نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، ہر آدمی نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور وہاں پر اور بھی بہت سارے سیاسی اور غیر سیاسی لوگ بھی آتے ہیں، وہ بھی اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، ماتھا بھی چومتے ہیں. سر ماتھا بھی چومتے ہیں. اچھا. لیکن ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. ساتھ کھڑے قرآن کو عزت دو اور بروز قیامت قرآن آپ کے خلاف گواہی دے گا اگر آپ قرآن شریف سزاؤں کو نافذ عمل کروانے کے لیے کوشش نہیں کرتے. بیکاز نیکسٹ کوشچن. آپ ان جو آپ نے بہت زبردست قسم کے خیالات کا اظہار کیا اور ٹھیک کیا، اس کے امپلیمنٹ کے لیے آپ کہاں تک جائیں گے؟ میں آخر کر دینی ہے. پنجابی کہتے ہیں بندے نے آخر کر دیتی ہے. میں آخر کر دینی ہے جی. مجھے جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے جیل کی پرواہ نہیں ہے، مجھے سزاؤں کی پرواہ نہیں ہے. خادم حسین رضوی صاحب بھی جیلیں کاٹی دین کی خدمت کے لیے، اقامت دین کے لیے. ڈاکٹر اسرار احمد سلام کرتا ہوں ان کو، انہوں نے کتنی ایفرٹس کی. مولانا اور دوسرے جو علماء کرام ہیں انہوں نے بھی سب بول کر تھک گئے ہیں. اب آج آ کے رزلٹ یہی ہے کہ قرآن شریف کو نافذ عمل کیا جائے. آپ نے بتایا کہ آپ سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں، آپ کیا امید رکھتے ہیں اور کیا اپیل کرتے ہیں؟ انشاءاللہ الرحمن میں سپریم کورٹ میں بھی جاؤں گا، وفاقی شرعی عدالت میں بھی جاؤں گا. I am going to writ petition against the خلاف قرآن و سنت سنا ہے. الف لام میم سے قرآن سن رہا ہوتا ہے ناظرین اور والناس پہ ختم ہوتا ہے. پورا قرآن پڑھ لو. کوئی عالم دین، کوئی مسلم سکالر مجھے یہ بتا دے کہ ایک آیت بھی اس میں لکھی ہوئی ہے قید اور مشقت کی سزا نہیں ہے. ناٹ ایٹ آل. قرآن کے اندر ہر جرم کی سزا ہے اور سر عام جسمانی سزائیں ہیں. قید اور قید با مشقت کی سزا قرآن سے ثابت نہیں ہے اور اس خلاف قرآن و سنت کام ہو رہا ہے. کم آن رائیونڈ، کم آن دعوت اسلامی، کم آن مولانا الیاس قادری صاحب اور کم آن جماعت اسلامی، کم آن تنظیم اسلامی. قرآن شرعی سزاؤں کو نافذ عمل کروانے کے لیے اپنی ایفرٹس کریں. دھرنا 1 گھنٹہ کا خیال کیسے آیا؟ یہ ایسے آیا کہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان ہے، یہاں سیاست ہوتی ہے، یہاں پر ایجنسیز ہیں، یہاں پر فنڈنگز ہوتی ہے لوگوں کو، یہاں پر لوگ اپنے مفاد کے لیے اپنے فرقوں کو استعمال کرتے ہیں اور وہ ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن میں تو قرآن کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں نے یہی کہا ہے کہ دھرنا 1 گھنٹہ دوں گا، ہر جگہ پر دوں گا، پارلیمنٹ کے سامنے بھی دوں گا.
اور کورٹس کے سامنے بھی دوں گا، لیکن ابھی میں ہمت اور طاقت بنا رہا ہوں. ابھی میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، کوئی میرے ساتھ وکیل آ جائے، کوئی میرے ساتھ ججز آ جائیں، کوئی میرے ساتھ سیاستدان آ جائیں، کوئی پارلیمنٹیرین آ جائیں، تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ سپورٹ کر کے تو اس کو جو ہے نا امپلیمنٹ کروانے کے لیے کوشش کریں. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے ناظرین زین بابا 333 اقبال کھوکھر صاحب. آپ نے ان کے خیالات اور ان کے جو ملک میں شرعی قوانین کے نفاذ کے لیے دھرنا 1 گھنٹے کے مطابق انہوں نے پروگرام شروع کیا ہے، یہ آپ سن رہے تھے انہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. اگر آپ کو میری یہ بات، یہ خبر، یہ ویلاگ ٹھیک صحیح لگا ہو تو ضرور. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، کہ موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے. کوشش کیجیے کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے. کل انشاءاللہ نئی بات ہے ویلاگ کے ساتھ حاضری ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.